بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا چیپٹر نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سیرت پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں جو مشکل لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ دیکھیے۔ سب سے پہلا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پیکر ہے، مطلب کہ سراپا، جوک در جوک، کثیر تعداد میں، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں۔ صلہ رحمی، نیکی کا برتاؤ۔ مظہر کہتے ہیں نشانی، دلیل کو۔ بیست کہتے ہیں رسالت کو۔ گرویدہ، معتقد، فریختہ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح معروضی سوالات ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کے رویے کا کیا جواب دیا؟ تو آپ نے جواب مسکرا کر دیا، اس کا کریکٹ جواب جو ہے مسکرا کر آئے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کب؟ سن 1090 میں آپ نے کیا۔ بعثت سے قبل حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جاتا تھا صادق اور امین کے لقب سے۔ طائف میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین پر برسائے گئے پتھر برسائے گئے۔ مشرکین بھی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی اس قدر اعتراف کرتے تھے، کس چیز کا؟ اعلیٰ اخلاق کا اعتراف کرتے تھے۔ مختصر سوالات ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے حسن اخلاق کی 2 نمایاں خوبیاں درج کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی 2 نمایاں خوبیاں درج ذیل ہیں۔ عفو درگزر ہے، بدترین دشمنوں پر قابو پا کر بھی ان کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا جو ہے وہ بچوں پر شفقت ہے، یعنی کہ بچوں پر آپ جو ہے وہ خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے افراد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا گواہی دیتے تھے؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے ساتھ رہنے والے ان کی خوش اخلاقی، ملن ساز طبیعت اور شیریں زباں ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ نیکسٹ سوال ہے، جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے انہیں لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے انہیں لینے کے لیے آئے تو انہوں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اخلاق بھی انہی کے رنگ میں رنگ جائیں اور ہم اعلیٰ حسن اخلاق کے ذریعے اسلام کی دعوت کا بہترین عملی نمونہ پیش کریں۔ نیکسٹ ہے قواعد ہے، رموز اوقاف تفصیلیہ۔ یہ جو بریکٹ کے اندر علامت ہے نا، اس کو کہتے ہیں رموز اوقاف تفصیلیہ۔ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ یہ علامت جو ہے وہ کہاں کہاں لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علامت کسی بھی چیز کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کی تفصیل ذیل میں دینی ہو یا حوالہ دینا ہو تو یہ علامت آئے گی۔ عام طور پر جملے میں اس سے پہلے حسب ذیل، مدرجہ ذیل یا درج ذیل جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں عام طور پہ، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر اپنا جملے سے پہلے یہ لفظ ہی استعمال ہوں، ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے پہلا جملہ ہے کہ مندرجہ ذیل طلباء آج غیر حاضر ہیں، تو ہم نے تفصیل بیان کرنی ہے کہ اکبر علی بھی غیر حاضر ہے، اصغر حسین بھی غیر حاضر ہے، صادق شاہ بھی غیر حاضر ہے، قادر بخش بھی غیر حاضر، غلام نبی بھی۔ یہ سارے طلباء کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھیے کہ اس جگہ پہ ہم نے کیا کر دی ہے، رموز اوقاف تفصیلیہ کو لگا دی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اہم ترین شہر درج ذیل ہیں، تو اس پہ بھی ہم دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی تفصیل بیان کر رہے ہیں نا پاکستان کے شہروں کی، تو ہم نے اس جملے سے پہلے بھی کیا لگا دیا ہے، رموز اوقاف تفصیلیہ لگا دی ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اہم مصنوعات یہ ہیں، تو کون کون سی مصنوعات ہیں؟ کپڑا ہے، کھیلوں کا سامان ہے، آلات جراحی ہیں۔ ان سب سے پہلے ہم نے کیا لگا دینی ہے، یہ رموز اوقاف تفصیلیہ لگا دینی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں، تو ہم نے ان کے فرمان سے پہلے کیا لگا دینی ہے، رموز اوقاف تفصیلیہ لگا دینی ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کیا قول ہے؟ وہ ہم نے نیچے بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسے ہی ہے جیسے نیک لوگوں کے ساتھ برائی کرنا، یہ بیان کرنے سے پہلے ہم نے کیا کر دینی ہے، رموز اوقاف تفصیلیہ لگا دینی ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ اوپر دیے گئے جملوں کی طرح چند اور جملے لکھیے کہ پاکستان کے قومی پھل درج ذیل ہیں۔ کون کون سے قومی پھل ہیں؟ آم ہے، سیب ہے، کیلا، انگور اور تربوز ہے۔ ان ساری چیزوں کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نے کیا لگا دی ہے، رموز اوقاف تفصیلیہ لگا دی ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ کون کون سے نام ہیں؟ یہ نام ہیں۔ ہم نے تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نے کیا لگا دی ہے،
رموز اوقاف تفصیلیہ کی علامت لگائی، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں زندگی کے میں کامیابی کے اصول یہ ہیں۔ کون کون سے اصول ہیں؟ یہ ساری چیزیں بیان کرنے سے پہلے ہم نے کیا لگانی ہے؟ رموز اوقاف تفصیلیہ لگا دینی ہے۔ مشہور شاعر درج ذیل ہیں، کون کون سے مشہور شاعر ہیں؟ میر تقی میر ہیں، غالب، یہ سارے ہیں۔ تو ان سب سے پہلے ہم نے کیا لگا دینی ہے؟ رموز اوقاف تفصیلیہ لگا دینی ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قومی دن یہ ہیں، کون کون سے قومی دن ہیں؟ یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم دفاع، یہ ساری چیزیں بیان کرنے سے پہلے ہم نے کیا لگا دینی ہے؟ رموز اوقاف تفصیلیہ لگا دینی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ انسانی جسم کے اعضاء اہم اعضاء درج ذیل ہیں، کون کون سے اعضاء درج ذیل ہیں؟ دماغ، دل، جگر، ٹکڑے اور پھیپھڑے۔ ان سب سے پہلے ہم نے کیا لگا دینی ہے؟ رموز اوقاف تفصیلیہ لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں سے دیکھ کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ کون کون سے لفظ ہیں؟ پہلا لفظ ہے دیہاتی۔ دیہاتی علاقوں کے لوگ سادہ زندگی گزارنے کے باوجود خوشحال اور مطمئن رہتے ہیں۔ شدت، گرمی کی شدت نے لوگوں کو گھروں میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ بے مثال، قائد اعظم کی قیادت کی صلاحیت بے مثال تھی جس نے پاکستان کو وجود میں لایا۔ اخلاق، اچھے اخلاق انسان کو معاشرے میں عزت اور مقام دلاتے ہیں۔ مستحق، ہمیں اپنے ارد گرد کے مستحق لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ عملی نمونہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ اس سبق کا مرکزی خیال 2 یا 3 جملوں میں تحریر کیجیے۔ اس سبق کا مرکزی خیال حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کا اخلاق ہے۔ مصنف اس سبق میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی خوبیاں اور اچھے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے ہم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی طرح اعلیٰ اخلاق کے ذریعے اسلام کی دعوت کا بہترین عملی نمونہ پیش کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا لیسن، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔